السلام علیکم سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت کے بعد جو افراد اسلام میں داخل ہوئے، ان پر جو ظلم اٹھائے گئے، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دی، مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی سزائیں دی گئی جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی بریختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، اس شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواس جاتا رہا اور انہیں یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، پھر بھی احد احد کہتے رہتے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا جب دوپہر کی گرمی شبا پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی یہی کہتے، احد احد، اور فرماتے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درم یا 280 درم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دو گے
یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اخباب بن ارد قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے کہ ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئی۔ اتفاق سے ان کی آنکھ چاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو تم پر لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یہ لات و عزا کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ ام ابیس رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرا کی لونڈی تھیں، وہ اسلام لائیں تو مشرکین نے انہیں بھی سزائیں دی، خصوصاً ان کا مالک اسود بن اب یاغوس انہیں سزائیں دیتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن خطاب انہیں سزائیں دیتے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر کہتے، واللہ میں نے تجھے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ محض تھک کر چھوڑا ہے۔ غلاموں میں عامر بن فہیدہ بھی تھے، اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اذیت دی گئی۔ انہیں اور ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن غلود ادوی نے پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دے بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے، مگر انہوں نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کے بعد اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بندھن سے آزاد اور نماز میں مشغول ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مشرکین کو جس کسی کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی اعزاء رسانی کے در پر ضرور ہوئے، اور کمزور مسلمانوں بالخصوص غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق یہ کام آسان بھی تھا، کیونکہ کوئی نہ تھا جو ان کے لیے غصہ ہوتا، ان کی حمایت کرتا، بلکہ ان کے سردار اور مالک انہیں خود ہی سزائیں دیتے تھے اور اوباشوں کو بھی ورغلاتے تھے۔ البتہ بڑے لوگوں اور اشراف میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کی اعزاء رسانی ذرا آسان نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی قوم کی حفاظت اور بچاؤ میں ہوتا۔ اس لیے ایسے لوگوں پر خود ان کے اپنے قبیلے کے اشراف کے سوا کم ہی کوئی جرأت کرتا تھا، وہ بھی بہت بچ بچا کر اور سوچ سمجھ کر۔